ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے اہم قومی ان کی باری آنے والی ہے. اس کیس کے بطن سے جو جنم لے رہے ہیں کیس وہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہے. ڈکی بھائی سے ابھی بہت سی چیزیں ریکور ہو رہی ہیں. اب دو باتیں سامنے آئی ہیں اس سارے معاملے میں. ایک نیا ریڈار ہے اور اس ریڈار سے شاید کوئی بھی نہ بچ پائے. ان کے پاس اس سے بھی NCCI سے بھی کہیں زیادہ اختیارات ہیں. پاکستان کے 18 بڑے نامور ان کو قابو کر لیا گیا. سمہاؤ بات میڈیا پہ نہیں زیادہ اچھل سکی. وہ ایسے پردہ نشین تھے جو ان کے گھروں میں اربوں روپے کی ریل پیل روٹین کی بات تھی. اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا. انجینئر صاحب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اگست میں تو 3 MPO کی کوک سے ایک نئے مقدمے نے جنم لیا. ان کی دفعات میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جو آپ نے دفعہ لگائی ہے یہ کافی نہیں ہے 295 سی. اس درخواست مراسلے کے ساتھ NCCI راولپنڈی نے جو کچھ بھجوایا اسلامی نظریاتی کونسل کو اس میں وہ مواد زیادہ ہے, وہ ڈاکومنٹ زیادہ ہیں جو انجینئر مرزا محمد علی کی یعنی ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہیں بلکہ بہت اوپر لیول پہ. یہ انتظامیہ اس میں بہت چھوٹے لیول کا درجہ ہے. میری اطلاع یہ ہے گیمبلنگ ایپ پروموشن رجب بٹ پر بھی مقدمہ درج. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رجب بٹ کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لا کر شامل تفتیش کیا جائے گا یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے انجینئر محمد علی مرزا جو کہ زیر عتاب ہیں اور ان پر 295 سی کا مقدمہ بھی درج ہے. اور اب اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی گستاخ قرار دے دیا ہے. اس پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب, ڈکی بھائی کیس زبان زد عام کیس اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کا ٹرانسفر بھی ہو چکا. اب اس میں مزید پیش رفت یہ آئی ہے. عام لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ شاید NCCI کہ یہ کاروائی سست روی کا شکار ہو جائے گی, لیکن اب رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, ہریرہ کے خلاف ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انس علی ہے ان پر مقدمہ درج ہو گیا NCCI کی جانب سے. تو اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. دیکھیں یہ تاثر تو اس کاروائی نے زائل کر دیا نا, ختم ہو گیا یہ تاثر. تاثر یہ تھا کہ جیسے ہی سرفراز چوئی صاحب جو ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر کا یعنی سربراہ تھے وہ منصب چھوڑیں گے تو شاید ان کی کاروائی کارکردگی جو ہے ماند پڑ جائے گی. بالکل, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. اسی تسلسل کو آگے لے کے بڑھے ہیں ان کے پریڈیسیسر. ابھی نئی تعیناتی نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی ڈائریکٹر نہیں لگا یہاں. اب وہ خود ہیڈ آفس ان کو دیکھ رہا ہے, اسلام آباد سے بھی, لاہور کا ریجنل آفس بھی. جب ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا نا اور ان کا 2 دن کا ریمانڈ ملا تھا تو اس وقت سرفراز صاحب موجود تھے. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 2-3 روز کا ریمانڈ ہوگا اور ڈکی بھائی رہا ہو جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. الزام ان پہ ایسا تھا جو اس سے پہلے کسی اور فرد پہ لگا نہیں. یہ پریکٹس میں ہی نہیں تھی بات کہ جو گیمبلنگ ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرنا بھی جرم ہے. ہاں بالکل. اب یہ اگنورنس آف لا تھا. لا موجود تھا لیکن لوگوں میں یا تو بے خبری لا علمی کم مائیگی تھی یا اگر تھی تو سست روی تھی. کوئی وجہ تھی اس کی. بالکل صحیح. لیکن ڈکی بھائی کو جب پکڑا گیا تو ہر طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوا, ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر ڈکی بھائی نے جب دوران حراست گفتگو کی ایک میڈیا پرسن سے تو اس میں ڈکی بھائی نے کہا جی کہ یہ کام جو مجھ پہ الزام ہے یہی کام تو کرکٹرز PSL میں کرتے رہے. تو ان کو ایک ڈیفنس مل گیا. پھر اس بات پہ بھی نوٹس جاری ہوئے وسیم اکرم کو, ان کے ساتھیوں کو, ملتان سلطان کے سربراہ کو, رضوان کو. یہ پروسیس جب ہوا تو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی کہ پتہ یہ لگا کہ اس کیس کے بطن سے جو جنم لے رہے ہیں کیس وہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں. منی لانڈرنگ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو ریفریش کر دوں. بالکل ان کے علم میں ساری باتیں. اصل میں یہ منی جو لانڈرنگ ہے نا یہ فائنینشیل چین آپ کو دینی ہوتی ہے. بالکل صحیح. منی ٹریل وغیرہ, منی ٹریل جو ہے فائنینشیل چین اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دینی ہے. اب یہ جب طلب کی جانی تھی تو مسئلہ آ گیا درپیش کہ یہ اختیار نہیں ہے NCCI کا. ہاں, تو اس کے بعد NCCI نے اختیارات لیے یا اس کو دیے گئے؟ اختیارات دیے گئے اس بات کے بعد کہ جب یہ نقطہ دیکھیں نا, اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی. یہ نقطہ اٹھا کہ جی یہ تو اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا رہے ہیں اور اس کی وضاحتیں پیش کرنی پڑی NCCI کے سربراہوں کو.
تو اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے اختیار دے دی، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی کہ یہ ان کا اختیار ہے، اور جو ایف آئی اے کا وہ فائنینشیل کرائم ونگ تھا، سرکل تھا، منی لانڈرنگ سرکل تھا، ان ساروں کے اختیارات بھی ان کو مل گئے. یہ تیسرا فیز تھا. چوتھے فیز میں ہائپ ایسی کریٹ ہوئی ایک دم کہ جی یہ شاید اب ان کو بیرونی اثاثے جو ہیں، بیرون ملک اثاثے، ان کی چھان بین کا اختیار بھی مل گیا، اور جو باہر ملزم فرار ہو گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لانے کا بھی اختیار ان کے دائرے میں، یعنی انٹرپول سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنے کا اختیار ملتا ہے، ورنہ یہ وزارت داخلہ کو پہلے لکھتے تھے خط، وہ بھیجتا تھا، پھر صوبائی، پھر وفاق. جی. اب یہ سارے اختیار، چوتھا اسپیل آ گیا. پانچویں اسپیل میں ابھی یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ سرفراز چوہدری صاحب ریٹائر ہو گئے، معطل ہو گئے، مختلف افواہیں، لیکن وہ تبدیل کیا گیا اسلام آباد. انہوں نے خود بھی وضاحت کر دی، ان کی وضاحت سامنے آ گئی. ان کی وضاحت کے بعد ایک نیا بھی مسئلہ آیا ہے کہ شاید ان کو جو ہے نا ری انسٹیٹ کر کے معطل نہیں ہے. یہ بھی زیر گردش ہے خبر کہ سرفراز چودھری صاحب دوبارہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سیٹ پہ ابھی تک سیٹ خالی ہے. ابھی سے خالی ہے، اس لیے افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن میرا خیال نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو دوبارہ نہیں لگایا جائے گا. ان پہ کچھ چارجز بھی ہیں جن کا ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پہ تو نہیں آئے، لیکن یہ در پردہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی تحقیقات ہو رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے. انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ ایکس پاکستان لیو بھی 6 ماہ کے لیے انہوں نے اپلائی کی. یہ سارے معاملات چلتے رہے. اس دوران وہ تاثر زائل ہو گیا کہ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا نا اس وقت این سی سی آئی اے کے ان کے نمبر 2 جو ہیں، جن لوگوں کو جوئے کی ایپ پروموٹ کرنے کے لیے نوٹسز گئے تھے، رجب بٹ، بڑے میڈیا انفلوئنسر، ٹک ٹاکر، رجب بٹ، انصلی اور ہریرا، جن کے نام لیا آپ نے تینوں کے، ان تینوں کو نوٹسز گئے تھے حاضری کے، یہ حاضر نہیں ہوئے. ان کی عدم حاضری پر، غیر حاضری پر، ایبسنشیا پر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں. رجب بٹ نے تو باقاعدہ نوٹس کا مذاق اڑایا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا، ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان ایک ریاست ہے اور اس کے ادارے کی وقت نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے بات کی تھی. وہ تو آ کے سوشل میڈیا پہ نوٹس آیا، خیر ہے، اس طرح کی بات کر رہے تھے. ہی ٹک اٹ ویری لائٹلی. انہوں نے غیر سنجیدہ، ان کا ایکٹ جو تھا، این سی سی آئی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا، ہم ان کو بتائیں گے، اور اسی ریونج میں انہوں نے جو ہے نا مقدمہ درج کر دیا. بالکل صحیح. اب یہ وہی مقدمہ ہے جو ڈکی بھائی پہ ہے. اصل بات جو غور طلب ہے، فکر طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ڈکی بھائی پر جو مقدمہ ہوا، جس کے بارے میں پہلے بہت وہ بھی غیر سنجیدہ کا لیا جا رہا تھا. آگے یہ آ جائے گا، بالکل 2 دن کا ریمانڈ ہے، چونکہ وہ پریکٹس بھی نہیں تھا پہلے، یہ مقدمہ نئے سے. اب وہ 2 دن کا ریمانڈ 13-14 دن تک گیا نا. اب اس کے بعد دیکھیے نا کہ ان کے اکاؤنٹس بھی فریز ہو گئے. اب یہ ایک نیا اختیار مل گیا کہ بینک کو آپ فون کر کے اثاثے منجمد کرا دیں، اکاؤنٹس بند کروا دیں، فریز کروا دیں. بالکل ایسے. یہ بھی این سی سی اے کے پاس ہے، اور وہ ایک فون پر، جیسے ایف آئی اے ہمیشہ کرتی تھی. میں نے کئی مثالیں دی ہیں مختلف پروگرامز میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈکی بھائی کی طرز پہ رجب بٹ، انصلی، ہریرا اور وہ اقرا کمل، مدثر، سب آئیں گے راڈار، یہ سب ریڈار پہ ہیں. ان کو کسی وقت بھی طلب بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو سسٹرالوجی ہیں، انہوں نے تو میڈیکل بنیاد پہ نا، ان کے بیٹی غالباً پیدائش بھی ہوئی ہے، تو وہ میاں علی اشفاق کے ذریعے انہوں نے جواب جمع کروایا تھا. اب یہ سارے کے سارے، ان کے ہسبینڈ بھی، عریب، ان کو بلایا گیا کیونکہ ان کی ایبسنس میں وہ کرتے رہے پروگرام، ان کا آگے انہوں نے چلایا تھا. بالکل. اب 2 باتیں سامنے آئی ہیں اس سارے معاملے میں. ایک تو جس طرح ڈکی بھائی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں، اسی طرح یہ جتنے لوگ جو ان کی تسلسل میں آئے نا، جن کو نوٹسز درج ہوئے وہ بھی، جن پہ مقدمے درج ہوئے وہ بھی، لا محالہ وہ تو ہے ہی ہیں. ان سب کو نہ صرف یہ ہے کہ گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، بیرون ملک رجب بٹ جس طرح بیرون ملک ہیں، ان کے لیے وہاں شکنجہ کسا جا رہا ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے ویک میں ایک ٹیم وہاں جا رہی ہے. پہلے ان کو کہا جائے گا، ان سے رابطہ کر کے ان کے وکلا سے ان کے گرفتاری دے دیں. میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں پیش ہوں گے. میں نہیں سمجھتا جو حالات جا رہے ہیں اس میں وہ کبھی بھی اس گیلی زمین پہ پیر رکھنے والا نہیں ہے رجب بٹ جو ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو قانون دان ہیں، وہ وکلا کی ایک پوری ٹیم ہے، کونسلز ٹیم جو ہے، وہ ان کو کبھی مشورہ نہیں دے گا واپس آنے کا. تیسری اہم بات، جو دیگر لوگ ہیں رجب کے علاوہ، یہ انصلی، ہریرا،
یہ بھی نامور قانون دانوں سے رابطے کر رہے ہیں. جو سائبر کرائم پیکا ایکٹ لگا ہے نا ان پہ بھی, سائبر کرائم کے ماہرین ہیں, قانون دان, ذہن قریشی جیسے لوگ جو ہیں, ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے یہ عدالت سے رجوع کریں گے سارے کے سارے, بیل بیفور اریسٹ کرائیں گے. گرفتاری سے بچنا ان کے لیے اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اب ان کو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو ریمانڈ تو فوری ہو جاتا ہے, کنٹیسٹ نہیں کر سکتے, جوڈیشل نہیں ہوتے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اب اس کے بعد ڈکی بھائی جو ہے وہ جوڈیشل ہوئے اور یہ خیال تھا جوڈیشل کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی, ضمانت مسترد ہو گئی. ہاں, ضمانت بھی مسترد ہو گئی. عموماً یہی ہوتا ہے نا سر کہ ریمانڈ کے بعد جب اب جوڈیشل ہو جاتے ہیں تو ضمانت ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے نعیم صاحب کہ ڈکی بھائی سے ابھی بہت سی چیزیں ریکور ہو رہی ہیں اور ابھی بھی انویسٹیگیشن میں جان ہے, جس کی وجہ سے پھر ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے اہم قومی کرکٹرز ان کی باری آنے والی ہے. جن نے ایپس کئی نے تو متعارف کرائی ہیں نا, کئی نے اس کو بڑھایا آگے, کھیلا ہے اس پہ, ان کو قابو کیا جا رہا ہے. اب یہ جب قابو آ جائیں گے تو یہ ایک NCCIA کا جو قیام کا مقصد تھا نا, جو تشکیل تھی اس کے تمام لوازمات جو تھے, جو مقاصد تھے, جو ان کو اختیارات تفویض کیے گئے, جو فرائض سونپے گئے, وہ سارے کے سارے پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ مسٹر پتلو یوٹیوبر ہے نا, وہ رات کو جو کارڈز والا کارڈنگ جو ہے, وہ جو کھیل ہے اس میں پینلٹیز ڈانس کہہ رہے بچی ہیں. وہ ڈانس سے تو کہتے توبہ طائب ہو گئے مسٹر پتلو. وہ 4 چیزیں, ایک نہیں ہے, 4 چیزیں ہیں وہ پینلٹی میں. صرف ایک ڈانس کرنا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ایسی قابل اعتراض چیزیں ہیں جو فحاشی کے, گمراہی کے, بے راہ روی کے زمرے میں آتی ہیں. وہ تو بڑا بلنٹ ہے مسٹر پتلو. وہ تو سامنے آتا ہے تو اس سے کوئی سوال کیا جائے. ایک پوڈ کاسٹر نے سوال کیا کہ آپ جی وہاں پہ لڑکیاں نہ چاہتے ہیں, تو اس نے سیدھا کہا وہ تمہاری بہنیں ہیں. مطلب اس کا تو لینگویج بھی اس قسم کی اتنی بےہودہ زبان میں ان کو صرف فحاشی اور بےہودگی کا نوٹس نہیں ہے. ان کو نوٹس یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں 24 گھنٹے میں کروڑوں روپے کما گیا اس ایپ سے, تو اب انہوں کو منی ٹریل اپنی ظاہر کرنی ہے. اور اگر منی ٹریل ظاہر کر دی, درست بھی پائی گئی, تو اس کے لیگل آسپیکٹ دیکھے جائیں گے کہ کیا وہ ٹیکس میں فال نہیں کرتی تھی. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, اور خوشخبری ہے یہ کہ جب ان کے اثاثے منظر عام پہ آئیں گے تو FBI میدان میں آ جائے گی. اس نے بھی 30 ستمبر کی مہلت دی ہے. FBI کی ٹیمیں سرگرم ہیں. وہ ایک نیا ریڈار ہے اور اس ریڈار سے شاید کوئی بھی نہ بچ پائے. ان کے پاس اس سے بھی NCCI سے بھی کہیں زیادہ اختیارات ہیں, اور ان کی ٹیمیں جس کو گرفتار کرتی ہیں اس کو تو وہ پیش بھی کئی دن نہیں کرتی ہیں کورٹس میں. اسپیشل کورٹس ہیں اس کی, فائنینشیل کورٹ جو ہوتی ہیں. FBI میں ابھی یہ 5-6 ماہ کی بات ہے, پاکستان کے 18 بڑے صنعت کار, نامور بڑی بڑی اسٹیل ملز کے مالک, ان کو قابو کر لیا گیا. سمہاؤ بات میڈیا پہ نہیں زیادہ اچھل سکی, منظر عام پہ آئی سوشل میڈیا پہ دبے الفاظ میں. وہ ایسے پردہ نشین تھے جن کے گھروں میں اربوں روپے کی ریل پیل روٹین کی بات تھی. ان بڑے بڑے دولت مندوں پہ, صنعت کار تھے, ان پہ FBI نے ہاتھ ڈالا تھا. 3 ماہ تک وہ جیل میں رہے. ان کے پاس تو اختیارات ہیں کہ وہ 90 ڈیز کا اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. ایک سمپل لیٹر لکھا جاتا ہے اور اس میں جتنے مرضی نام آپ لکھتے ہیں وہ سب قابل گرفت ہے. یہ فائنینشیل ایکٹس اس کے تحت. تو پھر ان کے مسٹر پتلو جس دن رجب بٹ کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک ویڈیو آتی ہے اور بڑے فخر سے وہ دکھا رہے ہیں. لگتا ہے ان کو نالج نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ چیٹ کرنا جانتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے وہ 5-5 ہزار والی کاپیاں, 1000 والی کاپیاں بیڈ پہ رکھی ہوئی ہیں اس نے, اور اس کے بعد دکھا رہا ہے قوالی نائٹ ہو رہی ہے تو اس پہ بھی ہزاروں نوٹ. تو یہ تو لوگوں کا دماغ خراب کرنے والی بات ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا پھر یہ چیٹ کرنا جانتے ہیں یا یہ سائیکی سے کھیلتے ہیں, کیا مطلب چیز سامنے آئے گی؟ اب وہ دور تھا, اب کوئی کر کے دکھائے. یہ اسی
رجب بٹ کی شادی اگر آپ کو یاد ہے، تحفے طوائف، دولت کی ریل پیل، نوٹوں کا لٹانا، لوگوں نے کہا یہ پاکستان کی کرنسی کی توہین ہے، تضحیک ہے. اسی وجہ سے این سی سی آئی مارج وجود میں آئی تھی. اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا ایکٹ کر رہے ہیں. ہاں، گیملنگ ایپ کا پتہ تھا کسی کو؟ کسی کو نہیں پتا تھا. بالکل صحیح ہے. یہ جو اثاثے ایک دم پکڑ لیتی ہے این سی سی آئی، کسی کو پتا تھا پہلے؟ کسی نے زبان سے لفظ نکالا کہ میں 25 کروڑ کمایا میں نے، اس نے کہا جا بتا بھائی کہاں سے لایا. اس وقت جو ہو گیا. اب کوئی ایسی شخص جرت نہیں کرے گا. جب سے رجب بٹ، ڈکی بھائی اور اب پتلو کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ہاں، ان کا پتلو کا سافٹ ویئر اپڈیٹ اس سینس میں ہوا ہے کہ وہ جو لڑکیاں نچاتے تھے پنشمنٹ کے طور پہ لائیو ٹک ٹاک لائیو پہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اب یہ کام نہیں کروں گا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا گھٹیا کام ہے. ظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود توبہ طائب ہو رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ این سی سی آئی کے ڈر سے اور ان تمام چیزوں کے ڈر سے اب وہ بھی توبہ طائب ہو رہے ہیں. ان کا سافٹ ویئر ان لوگوں کو دیکھ کے ہی اپڈیٹ ہو گیا مسٹر پتلو کا. پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، اچھا نہیں مجھے لگتا وہ، کہ رب نیڑے کے کسن. تو اب ان کو کسن نظر آیا نزدیک این سی سی آئی کا. رب سے ڈرے نہیں ہے وہ، خدا کی پکڑ میں تو آتا آدمی اسی طرح ہی ہے نا. لیکن وہ نہیں ڈر رہے تھے خدا سے، وہ اپنے اندر خدائی چھپائے بیٹھے تھے. جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب کسن قریب آ گیا. اب جب ان کو گھونسا مکہ دکھائی دے رہا ہے نا، تو وہ ہر شخص اپنا سافٹ ویئر خود ہی اپڈیٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ نیفے میں پسٹل چلے، اس سے پہلے کہ دماغ میں گولی لگے، خودکشی کا ڈرامہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ ساتھی چھڑانے آ جائیں، انہوں نے کہا توبہ طائب بھی ہو جاؤ. ابھی توبہ طائب ہو رہے ہیں. لیکن مزہ تب ہے بزمی صاحب جب ان کے پاس ناجائز جو ذرائع سے دولت آئی ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہو. پھر بالکل صحیح ہے. پھر اس ساری کارروائی کا فائدہ ہوگا. اگر برآمد نہیں ہوا تو پھر آپ نے ایک سعی لا حاصل کی. ابھی تو چل رہا نا سر کیس. ابھی جیسے رجب بٹ وغیرہ بھی بیچ میں آ گئے. برآمدگی کا پروسیس تو وہ ریمانڈ ہوتا ہے نا. ریمانڈ کے دوران آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جوڈیشل کر دیا. اب ضمانت کا استحقاق ہے ان کا، وہ ضمانت میں باہر چلے جائیں گے. تو یہ آپ نے 1 سے 1.5 ماہ کیا کھچ ماری. اب ایسا پوچھا جانا چاہیے کہ اتنے عرصے میں آپ نے کیا لوگ آپ سے پوچھیں گے، انگلی اٹھیں گی نا کہ اس دوران ہوا کیا. اور اگر کچھ ہو گیا ہے تو پبلک کیا جائے، لوگوں کو اعتماد. دیکھیں ہر شخص اس وقت موبائل لے کے وہ خود میڈیا آرگن بن گیا ہے. ایک میڈیا ہاؤس ہے اس کے ہاتھ میں. بالکل وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ کر دیتا ہے. اب یہ جو آپ الزامات کا سامنا کرتے ہیں، شکایات ابھرتی ہیں، منظر عام پہ آتے ہیں، انکشافات کہتے ہیں لوگ اس کو، یہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ ہم عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے. جن لوگوں نے ڈکی بھائی کا ایک ایک لمحہ ہر خبر پہ نظر ہے لوگوں کی. کیس اتنا بڑا بن گیا، آپ نے خود ہی ہائپ دی ہے نا. تو اس ہائپ کو ایک دم آسمان سے زمین پہ لائیں گے تو آپ کا ذرا رہا سا وہ ایکسپیکٹیشنز جو عوام کی ہیں وہ بہت زیادہ بن چکی ہیں این سی سی آئی سے. بس یہ اہم بات ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو اطمینان نہیں دلاتے پبلک کو. آپ تو ساکھ تو اداروں کی پہلے ہی خراب ہے. یہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے ڈکی بھائی کے کیس کو. اور دوسروں کا ایک طرف یہ ٹیسٹ کیس ہوگا، دوسرا اس کی طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں اس طرح کے ناجائز کمائی، عبرت پکڑیں گے، ان کے لیے نشان عبرت ہوگا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ڈکی بھائی کے کیس کو، ایک اچھا کام کیا تھا چوئی سرفراز صاحب نے، وہ جو ایپ بنائی تھی، گروپ بنایا تھا، اس گروپ میں سب کو ڈال دیا. پبلک ہو رہی تھی، وہ ٹھیک ہے کہ آپ گروپ میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جن گروپ کو جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کی نظر تو تھی نا. ان کو آپ کسی نہ کسی طرح بزمی صاحب لوگوں کو اعتماد دلانے کے لیے پبلک کریں اپنی تمام ایکٹیویٹیز اس کے نتیجہ خیز ہونے تک. بالکل صحیح ہے. یعنی کیس کی لمحہ بلمحہ اپڈیشن جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے اس میں. بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب مسٹر پتلو اور رجب بٹ. اب رجب بٹ کی بات کر لیتے ہیں. رجب بٹ کو نوٹسز جاری ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانے کے بعد ان کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پہ بھی وہ نہیں آتے. ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور پھر وہ آ کے ہمدردیاں سمیٹتے ہیں لوگوں کی کہ جی دیکھیں میں اس وجہ سے باہر ہوں. ان پہ تو ایک اور فیکٹر ہے نا، وہ توہین والا بھی. تو یہ جب شہرت ملتی ہے، شہرت کا نشہ کیا ایسا ہے کہ جس میں آ کے آپ اپنے مذہب کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور اپنی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے. یہ دوسرا پہلو تھا اس کا. پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ قانون دان ان کے جو مشیران ہیں، مشیران قانون، وہ اس موجودہ حالات میں
کبھی ان کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ وطن لوٹ آئیں. تو یہ لے آئے گی پھر NCCI یہ خود؟ اگر یہ لے آئے گی تو فویا، اگر ان کے نوٹس پہ نہیں آئے وہ تو ان کے ہاتھ کیسے آئیں گے؟ تب تو مقدمہ درج ہو گیا نا، باقاعدہ طور پر مقدمہ انٹرپول سے درج ہو رابطہ کیا گیا. جا سکتا ہے. سنیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مقدمات درج ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے انٹرپول کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، ٹیمیں بھجوائی گئیں، لیکن لا حاصل، نہیں قابو آئے. لیکن چونکہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے رجب بٹ کی، تو وہ پبلک فگر ہیں. اب وہ ایک ایسے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں جہاں سے ہر پتھر دیکھ رہے ہیں، وہ کون مار رہا ہے، کہاں سے مار رہا ہے. ویجیلنٹ ہے نا، پبلک کے سینٹیمنٹس بھی ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہر رد عمل سے آگاہ ہیں وہ. ایسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ رجب بٹ کو پکڑنا، قابو کرنا اتنا آسان ہوگا. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. مقدمے کے بعد بھی، مقدمے کے باوجود، اور وہ خود آنے والے نہیں ہیں. خود آنے والے نہیں ہیں. تیسری ایک اہم بات ہے، تیسری اہم بات یہ ہے کہ اب ایک رجب بٹ نہیں ہے باہر، بہت سے لوگ باہر ہیں جو ہمارے اداروں کو مطلوب ہیں. رجب بٹ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو کیوں نہیں قابو کیا، مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، فلاں کو کیوں نہیں پکڑا. اس پہ ایجنسی تو جواب دے نہیں ہے نا. ایجنسی جواب دہ نہیں ہے، اچھا، لیکن عوام کے عدالت میں آ سکتے ہیں، تو وہ تو اب بھی آ رہے ہیں، ہمدردیاں تو اب بھی سمیٹ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ رجب بٹ کو ہمدردی مل رہی ہو. دیکھیں ان کے خلاف، آپ نے خود بتایا کہ ان کے خلاف علماء کے ایک بہت بڑے گروپ نے درخواست دی جامعہ نعیمیہ کے دارالفتاوی میں، بڑی درسگاہ ہے، علمی درسگاہ. ڈاکٹر راغب نعیمی اس کے پرنسپل ہیں، اسلامی نظارتی کونسل کے چیئرمین ہیں، متعدد علماء بورڈ کے سربراہ رہے ہیں. ان کو درخواست دی، اس پہ فتویٰ بھی جاری ہوا ہے. اس پہ جو علماء فتاوی ہیں، مفتی صاحبان، ان کے طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ یہ گناہ ان سے سرزد ہوا ہے، اور شاعر اسلام کی جس انداز میں نفی کی گئی، غلط استعمال کیا گیا، جملے ہیں اس کے غلط استعمال کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ، شاعر اسلام، قرآن پاک، ان کی اہانت، توہین، تضحیق کی گئی. یہ فتویٰ موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو یہ بھی خطرہ لاحق ہے رجب بٹ کو کہ کہیں وہ لوگ جو ان کے اس طرح کے جو مجوزہ مذکورہ الزامات ان پہ ہیں، اس کے مرتکب ہیں اگر ہیں، تو کوئی ایسا شخص جو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ وہ، بلکہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ذاکر نعیمی صاحب سے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ایسے باتوں پہ تو قتل بھی ہو جاتے ہیں لوگ فرتے جذبات میں. ہاں، جب آپ ریلیجیس سینٹیمنٹ ابھارتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو آتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی رجب بٹ صاحب کی 2 سال پرانی ویڈیو ہے، اسے بنیاد بنا کے میرے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات جو مذہبی ہیں نا، اس میں متعلقہ مذہبی فورمز جو ہیں وہاں لا کے ڈسکس کیا جائے. اور یہ آج دیکھیں نا، اب یہ اس پہ بھی میرے خیال ہم گفتگو کریں گے. انجینئر مرزا محمد علی، ان کا بڑا اہم مسئلہ ہے، بلکہ اس پہ آئے جاتے ہیں. یہ آپ بات مکمل کرتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. رجب بٹ پہ جو 295C کا جو معاملہ ہے، محمد علی پہ بھی اسی طرح کا ہے. اس سے پہلے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف اس طرح کے کیسز ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مذہبی فورمز ہیں، مستند کہہ رہا ہوں، مستند فورمز پہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہے نا، اور علماء کرام اس طرح کے نہیں جو مذہبی ریسرچ سکولرز ہیں، دانشور سکولرز، ان کو بٹھا کے کوئی معاملہ طے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ غیر مسلموں میں نا، عددن مسلمز، یہ ہمارے لیے اور زیادہ توہین کا باعث ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں منظر عام پہ آئیں. بالکل صحیح، بالکل. تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے دانش مندی کے ساتھ جو ہے نا وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا معاملہ، اسلامی نظریاتی کونسل میں NCCIA نے ایک تحریر بھیجی، اور اس تحریر پر انہوں نے رائے جاننی تھی، اور وہ تحریر تھی انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ. اور بتایا گیا کہ جی اس نے یہ کہا ہے، تو اس وجہ سے کیا یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے، اس پہ رائے مانگی گئی. تو ظاہر اسلامی نظریاتی کونسل نے
انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا ہے. انجینئر مرزا محمد علی جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں جب وہ گرفتار ہوئے جی تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ عادتاً ایسے ہیں کہ مذہب کے حساس اور نہایت متنازع معاملات مختلف مسالک کی نظر میں، مختلف مذاہب کی نظر میں، دونوں صورتوں میں، ہمارے اسلامی مسالک اور غیر مسلم مذاہب بالکل ان کے متنازع معاملات کو موضوع گفتگو بناتے ہیں. وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، دل آزاری ہو ان کی. اب دل آزاری، تکلیف کا باعث، مذہبی عقائد کو ٹچ کرنا، چھیڑنا، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی طور یہ جو 295 سے لے کے 295C تک 4 مختلف دفعات کے زمرے میں آتے ہیں. انجینئر صاحب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اگست میں تو ان کے خلاف 3 MPO مینٹیننس پبلک آرڈر دفعہ اس کی 3 جو ہے سیکشن 3 اس کے تحت ایک آرڈر ڈی سی جیلم جاری کرتے ہیں. یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اور یہ 3 MPO میں تو اکثر سیاستدان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. 16 MPO میں بھی ہوتے ہیں. 16 MPO میں بھی ہوتے 30 دن سے 90 دن تک آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں کسی کو، اس کے گھر کو سب جیل قرار دے سکتے ہیں. ضلع انتظامیہ اختیار ہے. ڈپٹی کمشنر جیلم ان کو یہ کرتے ہیں. لیکن اگر اکتفا یہیں تک ہوتا اور معاملہ یہاں ختم ہو جاتا، وہ 30 کی بجائے 20 دن بعد رہا ہوتے یا 29ویں دن رہا ہوتے، وہ 30 دن میں رہا ہو جاتے، یا نہ ہوتے تو چلے 30 دن کی ایکسٹینشن ہو جاتی. 2 ماہ کے لیے ڈیٹین ہوئے تھے. لیکن پتہ یہ لگا کہ اس 3 MPO کی کوکھ سے ایک نئے مقدمے نے جنم لیا، اور وہ تھا 295C. 295C کا مقدمہ میرا خیال ہے 3 MPO اس کی بنیاد تھی، ابتدا تھی کہ پہلے ان کو ڈیٹین کر لیا جائے تاکہ کوئی گرفتاری کے بعد رد عمل سامنے نہ آئے اور یا گرفتار کرنے میں کوئی مشکل رکاوٹ نہ آئے. یعنی ایک یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہیں بلکہ بہت اوپر لیول پہ. یہ انتظامیہ اس میں بہت چھوٹے لیول کا درجہ ہے. یہ اس طرح کے فیصلے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام کا بھی پریشر ہو. میری اطلاع یہ ہے جو ضلع انتظامیہ نے مجھے بتائی، جہلم کی ضلع انتظامیہ نے، کہ ایک وفد آ رہا تھا جن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا مناظرے کا. وہ وفد 3 دن بعد، جس دن 3 MPO کے تحت پکڑے گا اس کے 3 روز بعد آنا تھا. اس وفد کے آنے سے پہلے انتظامیہ کی خفیہ اطلاع یہ تھی کہ اس امر کا خطرہ خدشہ موجود ہے کہ یہ طیش میں آ کر گفتگو ہو رہی ہے، جرا ہو رہی ہے، مذہبی معاملہ ہے نا، متنازع ہے، اور مناظرے کے دوران حالات کشیدہ ہوں اور دھینگا مشتی ہو، امن و امان خطرے میں پڑ جائے. اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ گڑبڑ کا اندیشہ ہے نا، تو علماء کے اس وفد کے آنے سے پہلے ان کو ہم نے حراست میں لیا تھا. لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ اس کا مقصد 295C کے پہلے حفاظتی اقدامات تھے، پیشگی اقدامات تھے. وہ انہوں نے سہارا لیا انتظامیہ نے. جب سہارا لے لیا انتظامیہ نے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 295C یہ NCCI اسلام آباد کا کام نہیں ہے، پنڈی کا کام ہے، پنجاب کی حدود ہے. اب میں اس کی آپ کو وضاحت بتاؤں. میری پروفیسر ڈاکٹر راغب نعیمی اسلامی ذاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا جی کیا آپ اس وقت 295C کا نہیں آیا تھا، صرف 3 MPO تھا، کیا ان کی گرفتاری سے متفق ہیں آپ؟ کیا یہ اچھا ایکٹ ہے ضلع انتظامیہ کا؟ انہوں نے کہا جی بالکل اچھا ایکٹ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں اس ایکٹ کے آپ سارے نٹی گریٹیز میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ اب گرفتار کر لیا، لیکن ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹ نہ ہوتا، نہ شاید گرفتاری عمل میں آتی، حالات کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا اگر اس وقت پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ موجود ہوتا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے متحدہ علماء بورڈ اگر موجود ہوتا تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں پنجاب حکومت کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے علماء بورڈ تمام مسالک کے نامور جید علماء مستند ان پہ مشتمل یہ بورڈ تشکیل دیا تھا. اس طرح کے معاملات لائک انجینئر مرزا محمد علی، جتنے متنازع معاملات جو تھے مذہبی متنازع معاملات، وہ پہلے وہاں آتے تھے، وہاں آ کے فیصلہ ہوتا تھا. کیونکہ وہ تمام مسالک کی نمائندگی اس میں ہوتی تھی
تو کہ آیا مقدمہ درج کرنا ہے، ڈیٹین کرنا ہے عالم دین کو، تنبیہ، بعض اوقات آپ نے تنبیہ بھی کرنی ہوتی ہے نا، انتباہ دے مطلب انتظامیہ کو ڈائریکشن متحدہ علماء بورڈ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ موجود نہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں نہیں موجود ہے؟ کہتے ہیں میں اس کا سربراہ تھا، مدت ہماری ختم ہو گئی، ہم نے کوشش کی کہ آخری دن تک تمام کیسز جتنے آئے تھے سب نپٹا دیں، ہم نے سب نپٹا دیے، جس کے خلاف فتویٰ تھا فتویٰ دینا تھا وہ دے دیا، کسی کو تعزیر کرنی تھی تعزیر کر دی، قابل گرفت قرار دینا تھا قابل گرفت قرار دیا، سارے مقدمات میں ختم کر چکا تھا الحمدللہ۔ بورڈ کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ یا ایکسٹینڈ ہو جائے گا یہی یا ختم ٹینور، یا نہیں، یا نیا لگ جائے گا۔ علماء بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر صاحب تھے، نیا بورڈ بن جائے گا، وہ نہیں بنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے بعد میں حکومت نے وفاقی طور پہ اسلامی نظاتی کونسل کا چیئرمین، پاکستان کا سب سے بڑا مستند مذہبی پلیٹ فارم، اس پلیٹ فارم پہ چیئرمین بنا دیا۔ تو کہتا ہے کہ اب یہ مقدمہ میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا۔ پھر یہی ہوا کہ این سی سی آئی اے جو ہے، ہم نے اس پہ بڑی گفتگو کی، این سی سی آئی اے جو ہے وہ ایک خط مراسلہ لے کر جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا 243واں 243واں اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے فی البدی یہ جملہ کہا مجھے کہ انجینئر مرزا محمد علی کے جو فرمودات ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جس پہ اعتراض ہے دوسرے فریق کو، علماء کرام کو، وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں قرآنی روح سے یہ فساد فی الارض ہے جو انجینئر مرزا محمد علی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے جو 243واں اجلاس تھا اس میں اس کے ہر پہلو پر غور کیا، صرف جو ویڈیوز ہمیں دی گئیں، جو کتابوں ہمیں دی گئیں، اس میں صرف ایک نقطہ تھا ان کا کہ میں نے نقل کیا ہے، ریفر کیا ہے مسیحی برادری کی کتابوں کو، اور اس کے زمرے میں نے بھی یہ جملہ کہا تھا، آپ کو ریکارڈوں پہ یا ہوگا کہ نقل کفر نباشد، کہ کسی کو نقل کرنا وہ کفر کے مترادف نہیں ہے، نقل کفر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے کہا کہ کیا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا، اپنا راغب نعیمی صاحب کا، کیا انجینئر مرزا محمد علی صاحب جو ہیں وہ اپنی اس تعویل نقل کفر والی میں کوئی دستاویز دیتے ہیں ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی مسیح کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اوکے۔ کہتے ہیں ہم نے بڑے نامور بشپ پادریز ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا جی کہ آپ کے کتابوں کا حوالہ دیا ہے انجینئر مرزا محمد علی نے، اور ان سے میں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ناظرین کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری کتابیں ہیں لیکن ان میں اس قسم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر ہم نے ایک ویڈیو چلائی مسیح برادری کے نامور جید پادری کی جو غیر متنازع ہیں۔ اس ویڈیو میں تمام ہمارے ممبرز کونسل نے واضح طور پہ یہ سنا اور کنسیو بھی کیا۔ وہ کنسیو یہ کیا کہ مسیح برادری کے جس حوالے کا تذکرہ موجود ہے انجینئر مرزا محمد علی کی گفتگو میں، وہ بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، وہ ایسا کوئی تذکرہ، یعنی غلطی کر گئے انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے اپنا فیصلہ تحریر کر دیا نظاتی کونسل نے، پھر اور مسیحی برادری کے جو متحدہ غیر متنازع لوگ تھے ان کو پھر ایک کیس بھیجا ہے کہ آپ مزید تحقیق کر کے اس پہ اپنی رائے زنی کریں۔ اب آپ وہ جملہ میں آپ کو بالکل ڈٹو منون جو ہے نا اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظاتی کونسل کے فیصلے میں لکھا، تیسرا پیرا، اس میں نقل کفر نباشد کی بنا پر سخت تعذیبی سزا کے مستوجب ہیں، واجب ہو گئی ہے کہ سخت سزا دی جائے کس کو؟ انجینئر مرزا محمد علی کو۔ شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ، اچھا اب یہ دیکھیں نقل کفر کیا ہے، کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ناجائز نہیں، جائز دنیاوی دینی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، نقل کو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔
اس صورت میں آپ نقل کفر کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا، تذکرہ کرنا یعنی بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ، ناقابل معافی گناہ. تو یہ انجینئر صاحب کو نہیں پتا تھا؟ اب یہ میں وہی جو ڈکی بھائی والی بات ہوئی ہاں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. بالکل. قانون کی نظر میں آپ اگر کسی قانون سے ناواقف ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، قانون کا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. فیصلے میں لکھا ہے اسلامی کونسل نے کل. کسی شرعی ضرورت مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اپنے اجلاس میں تمام تر معاملات کا جائزہ لے کر یہ کہہ رہی ہے کسی شرعی ضرورت مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرزا محمد علی کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں. شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں. ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے. بار بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے جس سے جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اب اگلا جملہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے اپنی گفتگو کے دوران، یہ فساد فی الارض ہے. مسلمانوں کے حوالے سے مسیح برادری، ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے، ڈی کوڈ کر رہا ہوں، مسیح برادری کے اندر نفرت پیدا کرے گا. میں نے کہا فساد فی الارض کیسے؟ کہتا ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے مسیح برادری میں نفرت پھیلانے کا باعث بنے گا. وہ کہتے ہیں یہ قابل گرفت بھی ہے، مرزا محمد علی قابل گرفت بھی ہے، قابل تعزیر بھی ہے، قابل سزا بھی ہے، قابل سزا تعزیر سزا بھی ہے. اسے عدالت میں بھجوا دیا جائے. اگلا جملہ آخری ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے، اسے عدالت میں بھجوایا جائے. اور توہین رسالت کے ہاں ایک نئی بات اسی کیس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ایک ہم نے کہا کہ عدالت میں بھجوا دیں اس کو، ہاں بالکل ایک صحیح. مسیح برادری کو بھیج دیں. ہاں تیسری ایک نئی بات کہی، انہوں نے کہا یہ توہین مذہب کا دفعہ لگائے، توہین رسالت کی لگائی، توہین رسالت کی لگائی ابھی 295 سی. اب توہین مذہب کا دفعہ کا اضافہ کر کے وہ بھی ٹرائل کیا جائے ان کا. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی دفعات میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جو آپ نے دفعہ لگائی ہے یہ کافی نہیں ہے 295 سی. آپ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا کیس بھی چلائیں. 295 اور 295 اے وہ بھی لگائیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے معاملات ہیں نا یہ صرف اس ویڈیو کی حد تک ہیں، اس کتاب کے ریفرنس کی حد تک. اگر میں ان کے پرانے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مستند عالم دین خطیب ہیں، اگر میں ان کے پرانے کلپ دیکھوں اور اس پہ کاروائی کرنا چاہوں تو وہ اس سے بھی کہیں خطرناک ہے. یعنی یہ ابھی تلوار لٹک رہی ہے کہ پرانے کلپس بھی سامنے آ سکتے ہیں. ایک میں ابھی اس کو ڈیٹیل اور سنیں. ایک انہوں نے کہا سرزنش کی NCCIA کی اپنے اجلاس میں، یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اجلاس میں سرزنش کی کہ NCCIA نے صفحہ مثل پر اور جو درخواست کے ساتھ دستاویزات لگائیں ان میں صرف وہ ڈاکومنٹ شامل کیے، وہ دستاویز شامل کی جو انجینئر مرزا محمد علی کے موقف کی تائید میں ہیں. اس درخواست مراسلے کے ساتھ NCCIA راولپنڈی نے جو کچھ بھجوایا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اس میں وہ مواد زیادہ ہے، وہ ڈاکومنٹ زیادہ ہیں جو انجینئر مرزا محمد علی کی حمایت میں ہیں. اچھا. جو مدعی ہے 295 سی کا، اس کی تائید میں کوئی شہادت شامل نہیں کی گئی ڈاکومنٹ کی صورت میں. یہ سرزنش کی انہوں نے NCCIA کی. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ وہ بھی لگائے جائیں اس کے ساتھ جو مدعی فریق نے آپ کو ڈاکومنٹس دیے. یہ تیسرا اہم نقطہ ہے. اب ان تمام تر جتنی معلومات میسر ہیں ہمیں، جو ریسرچ میں نے کی ہے، اس کے بعد اب میرا پوائنٹ آف ویو سنیں آپ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا وہ غور و فکر کی
تلقین کرتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہم مذہبی پہلی بات تو یہ ہے کہ متنازع حساس معاملات جو ہے حساس سینسٹیو ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے پبلکلی. لیکن اگر کوئی شخص لا رہا ہے اور ساتھ دلیل دے رہا ہے اور دلیل مضبوط ہے, قرآن اور سنت سے مصادم بھی نہیں ہے, تو اس کی دلیل کو رد نہ کیا جائے. ہاں اچھا, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کمرے میں بیٹھ کے کیمرے کے سامنے دلیل سے بات کرتے ہیں, لیکن بہت سے علماء کرام گو کہ اس میں مستند شامل نہیں ہیں, علماء کرام ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دلیل کی بات ہے تو دلیل سے لے کے آؤ, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مسالک کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو کہ غلط ہے. یعنی اس سے جو لوگوں کے دل ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں, ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں دینی. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ اگر ایک شخص کو ایک علم ہے تو اس میں علمیت میں آ کے آپ انتہائی متکبرانہ لہجے میں کسی کے پیشوا کا مذاق نہیں اڑا سکتے. تو انجینئر صاحب کی متعدد ویڈیوز ایسی ہیں جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف, ان مرحومین کے ادوار میں آمریت کا دور کہتے ہیں نا, آمریت کے ادوار تھے وہ. ان کے ادوار میں ایک فارمولہ پیش کیا گیا مذہب کی بنیاد پہ. اسلامی ذاتی کونسل نہیں بنی تھی اس وقت. ایک فارمولہ تھا کہ اپنے مسلک یا مذہب کو نہ چھوڑو, کسی دوسرے کے مذہب یا مسلک کو نہ چھیڑو. یہ فارمولہ تھا ایک. اس سے اس وقت بڑی آگ بھڑک رہی تھی, مذہبی منافرت عروج پہ تھی دونوں ادوار میں. اس کو سرد ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بیانیہ دیا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوا, لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جی بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے, شرعی مسائل تھے. مختلف مسائل تھے. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دے دیں تو زکوٰۃ آپ کی نہیں کٹے گی. انہوں نے کہا جی ہماری نیت نہیں ہے زکوٰۃ کی اور وہ کاٹ رہے ہیں. اس طرح کے ایشوز آئے تھے. انہوں نے کہا کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو, اپنے مسلک کو نہ چھوڑو. اس فارمولے کے تحت علماء کرام نے, مجتہدین جو بڑے تھے, انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. مذہبی ہم آہنگی کے ایسے مرحلے تھے, میں نے دیکھے, آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. یہ ہمارے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب 15-20 سال سیکٹری رہے. اس کے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, ان کے والد محترم محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی, ان جیسے بزرگ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری, مختلف مسالک کے تو لوگ. ابھی بھی تو کمیٹیاں ہیں نا ہر ضلع میں, سب کچھ ہے لیکن اتنی ایکٹیو فعال نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاملات تھے نا کہ آپ دوسرے کے مذہب میں مسلک میں دراندازی نہ کریں, یہ زیادہ مناسب تھے. لیکن چونکہ یہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب جو ہے نا, یہ ایسے ہی نا بعض حالات میں اڑتا تیر جو ہے نا اس کو چھو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو دلیل اگر ان کی اچھی ہے تو ہمیں مان لینی چاہیے ان کی بات, اگر نہیں اچھی تو ان کو منوا لینی چاہیے. لیکن یہ جس کیس کا ذکر ہو رہا ہے اس کیس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انسان تو سٹ پٹا کے رہ جاتا ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں مذہبی جذبات مجروح. ہاں, اب جو انہوں نے ریفرنس دیا وہ ریفرنس موجود ہی نہیں ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کرسچن کمیونٹی کے جو مجتہدین ہیں یا جو پادری صاحبان ہیں ان سے وہ کنفرم کیا, وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہی خرابی ہے, آدمی بعض اوقات خطابت کے زور میں کبھی مذہبی عقائد اور جذبات. اچھا میں نے بہت پڑھا, ان کو دیکھا سنا, اور بڑا میں ایڈمائرر بھی رہا ہوں ان کا, انجینئر مرزا محمد علی کا. لیکن باوجود بعض معاملات پہ مجھے ان سے اختلاف ہوا. وہ بات دلیل سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مسلک کیا ہے. ہاں وہ تو کہتے ہیں ایک مسلک کی ایک بات کو اچھا مانتے ہیں, دوسرے مسلک کی وہ کہتے ہیں نا نام ہے وابی بندہ کتابی, اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ. تو کتاب اکیلی ہو نا سر, ویسے علماء کرام کہتے ہیں کتاب اکیلی ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ یہ جو کتاب آئی ساتھ نبی بھی بھیجا گیا. دیکھیں جو صاحب کتاب ہوتا ہے نا, اس کو کتاب کے ہر ورق کا پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. ہمیں ان شخصیات کو, مقدسات کو, احکامات کو در خور اطلاع نہیں کرنا چاہیے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے لوازم ہیں. دیکھیں نزول قرآن, شان نزول قرآن, قرآنی احکامات,
اس پہ عمل جن لوگوں نے کر کے دکھایا. ہاں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اختلاف سب سے بڑا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. اچھا علماء کرام کا بھی یہ اختلاف ہے کہ آپ کم از کم اپنی, جیسے ابھی بات کی آپ نے کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو, دوسرے کو نہ چھیڑو, تو اس پیرائے پہ اگر اس بات پہ عمل کرتے مرزا صاحب تو میرے خیال میں کوئی خرابی نہیں آنی تھی. وہ چھیڑتے زیادہ تھے اور اپنی بات کم کرتے تھے. مطلب جو ان کا سلوگن تھا وہ بھی اسی. اچھا آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں ایک تجویز پیش کروں, میرے ذہن میں اچانک آیا. جی یہ جو تمام مسالک نظاتی کونسل بھی ہے, اس طرح کا علماء بورڈ جو تھا, اس طرح کے جید علماء دین جو ہے نا مسالک کے اکٹھے کیے جائیں اور ان کا ایک وفد بنا کے انجینئر صاحب کے پاس, بھلے جیل میں انتظام حکومت چاہیے بالکل کر سکتی ہے, جیل میں انتظام کریں. اب انجینئر صاحب کو پہلے جیلم, پھر پنڈی, پھر حافظ آباد کی جیل, یہ ان کو پرایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں ہمدردانہ, اچھا مذہب جو ہے نا, مذہب لا اقرا فی الدین, دین میں اب ہم تو سند نہیں ہے اس پہ نہ بات کر سکیں, لیکن جاہلانہ بات جو اپنی جو میرے سمجھ میں ہے, ناقص عقل میں, وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ جبر کی بجائے نا ہمدردی کے پہلو کو ترجیح دیں. ایک وفد ایسا علماء کرام کا جو متنازع نہ ہو, غیر متنازع, مستند, جید علماء, ان کا ایک وفد مرزا محمد علی صاحب کے پاس بھیجنا چاہیے. ان سے جا کے گفتگو کرے, ان کا موقف سنے, پہلے اپنی نہ سنائے, ان کا موقف سنے اور سن کے پھر ان الزامات کا جائزہ لے جو الزامات ہیں ان پہ. درمیانی راستہ نکال کر دیکھیں, ہم اگر انجینئر مرزا محمد علی کو سال تک, 2 سال تک, 5 سال تک جیل میں رکھ لیتے ہیں تو کیا تیر مارا ہم نے؟ کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ شخص باہر آ کے شر پھیلائے گا؟ اگر تو یہ خطرہ ہے نا, تو اب 10 سال کے لیے قید کر دیں. لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جو دانش کی بنیاد پہ حل ہو سکتا ہے تو اسے جبر کی بجائے دانش کی بنیاد پہ حل کریں, اور یہ علماء کرام جا کے ان کا موقف سنیں. دیکھیں ابھی تک پبلک نہیں ہوا, براہ راست بالواسطہ آ رہا ہے. میں بھی 2 جملے کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, فلاں بھی کہتے ہیں, یہ بالواسطہ ہے. بلا واسطہ ان کی گفتگو ریکارڈ کر کے اگر پبلک کی جائے, اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ علماء کرام ان سے جا کے جبر و استبداد کی بجائے صلح رحمی جو ہے اس کے تقاضوں کے تحت جو ہے ان سے گفتگو کریں, ان کا موقف سنیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو احساس ہو گیا ہو اس بات کا اور احساس ندامت ہو اور وہ کہیں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کا؟ مجھے تو وہ سخت آزمائش میں لگ رہے ہیں فی الحال, سخت آزمائش میں. اور یہ آزمائش ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے ہو, اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش جو ہے وہ بندے کو اس کے خدا کے زیادہ قریب کرتی ہے, ہاں کندن بنا دیتی ہے انسان کو. اور ہو سکتا ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلیں. اور میں دیکھیں ہر طرح کا مذہب جو ہے نا, مذہب اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے, ہر پہلو پہ. اگر اس آزمائش میں وہ خدا کے قریب ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے احساس ندامت ہو, معافی کے طلبگار ہوں. مذہب میں کہیں کسی جگہ یہ نہیں لکھا خدا غفور الرحیم ہے نا, بالکل. اگر ان کا گناہ ان کے معافی سے زیادہ بڑا نہیں ہے تو معافی تسلیم کر لیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, خود ڈاکٹر پروفیسر راغب نعیمی صاحب ہیں, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں, علامہ احسان اللہ ظہیر کے فرزندان ہیں, جماعت اسلامی کے بڑے جید دانشور علماء کرام ہیں, اسی طرح اہل تشیع کے بڑے بڑے عالم دین ہیں. تو یہ جو ہے نا, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ میدان عمل میں آئیں اور اس وقت اپنا رول ادا کریں. دیکھیں ایک نوجوان نسل بڑی تعداد میں فالوور ہے انجینئر مرزا محمد علی کی, تو ہمیں ان کو بھی گمراہ انتقامی ذہن بنانے کی طرف مائل نہیں کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالے جس سے یہ معاملہ بہتر انداز میں حل ہو. تنقید برائے اصلاح کریں اور اصلاح 2 طرفہ اس کی کوشش جاری رکھیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ اور آج کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کو کیسے لگے, کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ اظہار کر سکتے ہیں.